بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبتوں والا دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی چارگی والا دین دیا، الفتوں والا دین دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت ہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار ہی چاہتے ہیں، الفت ہی چاہتے ہیں۔ نفرتیں اور عداوتیں اللہ کی ذات ہم سے نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے میرے محبوب نبی کی امت، اے قرآن کو اپنی کتاب ماننے والو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دنیا کے اندر تفریق پیدا کی، جنہوں نے دنیا کے اندر دوریاں اختیار کی، جنہوں نے دنیا کے اندر لڑائی کو فوقیت دی اور اس کو اپنا ایک بڑا مان سمجھا، اور دنیا کے اندر جنہوں نے تفریق پیدا کی، چاہے وہ تفریق دین کے حوالے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ تفریق قبائل کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ تفریق رنگ و نسل کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ تفریق ذات کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی طرح سے اگر کوئی قبیلہ، کوئی آدمی کسی دوسرے کے اندر تفریق پیدا کر رہا ہے، کسی دوسرے کو اپنے سے الگ کر رہا ہے، یا کسی دوسرے کو اپنے سے الگ سمجھتا ہے، تو جان لو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دنیا کے اندر تفریق پیدا کی، اور جنہوں نے دنیا کے اندر نفرتوں کو، عداوتوں کو ہوا دی، اور جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم و بربریت کے بازار گرم رکھے۔ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج اگر ہم اپنے اس دور کو دیکھیں اور 1400 سال پہلے والے دور کو، دور زمانہ جاہلیت کو دیکھیں، تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اگر تھوڑی سی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ سالہ سال تک چلتی تھی، اور آج کے اس معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، اگر کوئی کسی سے لڑائی کر بیٹھتا ہے، اگر کوئی کسی سے دشمنی کر بیٹھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس دشمنی کو ختم کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ اس کو محبتوں میں تبدیل کیا جائے، آپس میں اتحاد پیدا کیا جائے، محبتیں پیدا کی جائے، وہ یہ لڑائی اتنی طویل ہوتی ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نسلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو سارے کے سارے آپس میں بھائی ہے۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی ناچاکی ہو بھی جاتی ہے تو مومن کا کام ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے اندر صلح کرا دے، ان دونوں بھائیوں کو آپس میں ملا دے، بجائے اس کے کہ دوریاں اختیار کی جائیں۔ ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناراضگیاں شادی کے نام پر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کسی سے رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اس پر ناراضگی، اور اتنی زیادہ ناراضگی ہوتی ہے کہ گھر تک اس کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔
اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں وہیں شادی ہوگی، وہیں جوڑے اسی کے ساتھ جوڑی بنتی ہے، اور پھر دوسری طرف جب کوئی انکار کر دے تو پھر ہم کیوں اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیوں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں اس وقت وہ بات نہیں آتی کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے، اور میرے اللہ نے تقدیر میں جس طرح لکھا ہے اسی طرح ہوگا؟ ہم اپنی ہی بات کو ذہن میں رکھ لیں، اس وقت اپنی ہی بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے اور جو رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہاں آج کا مسلمان تو رنگ و نسل کے اوپر عداوتیں کیے بیٹھا ہے، اور سیاست کے اوپر عداوتیں کیے بیٹھا ہے، دشمنیاں کیے بیٹھا ہے۔ کوئی عمران خان کا ہے تو وہ نواز شریف والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی نواز شریف کا ہے تو وہ عمران خان والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جتنی بے حیائی اور بغیرتی اور جتنی عداوتیں اور دشمنیاں ہماری یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اور جتنی بے حیائی یہ پارٹیاں پھیلا رہی ہیں، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی کہیں بے حیائی ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے اندر سے جو ہمارے ایک کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری تربیت ہے، ہماری تربیت کو ساری کی ساری تربیت کو ختم کیا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل سے۔ ہمارا جو ایک کلچر ہے اس کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارا جو ایک رواج ہے اس رواج کو ختم کیا جا رہا ہے، ہماری جو ایک تہذیب ہے اس تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی کر رہے ہیں جنہیں ہم صادق و امین کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نبی کی طرح پرورش کر رہا ہے۔ جان لو یہ جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں کل تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں نا، کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں کو ووٹ دیا تھا اور فلاں نے اتنے ظلم کیے، تو بھی اس ظلم کے اندر برابر کا شریک ہے، تو بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ آپس میں اختلافات، جو لوگ آپس میں عداوت دشمنیاں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے تو ہمیں سلامتی والا دین دیا ہے نا، الاسلام، ہمارے دین کیا ہے؟ اسلام ہمارا دین ہے نا، اور اسلام کے کیا معنی ہے؟ سلامتی، محبتیں، الفتیں، یہ سارا کا سارا ہمارے دین کے اندر ہے، ہمارے اسلام کے اندر ہے۔ اور ہم ان محبتوں کو چھوڑ کر، ہم ان الفتوں کو چھوڑ کر، ہم اس اتحاد کو چھوڑ کر ہم کیوں فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور ہم کیوں جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے؟ اور بڑے کی پہچان بھی ہم نے بھلا دی، چھوٹے کی پہچان بھی ہم نے بھلا دی، فرقوں کے اندر ہم بٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جنت میں صرف ایک جماعت جائے گی، 72 یا 73 فرقے بنیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جان لو کہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہی فرقہ، وہی جماعت جائے گی جو میرے راستے پر چلنے والی ہے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والی ہے، جو میرے راستے پر چلنے والی ہے، میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا نا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ یہ میرا راستہ ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کون سا راستہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور محبت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور اتحاد کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور سلامتی کی طرف
لوگوں کو بلانا ہے، انا ومن اتبعنی، او میرا بھی یہی کام ہے، اور میرا بھی یہی کام ہے، میں لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤں، میں لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤں، میں لوگوں کے اندر محبتیں پیدا کروں، الفتیں پیدا کروں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں اس کا بھی یہی کام ہے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں نا۔ ہم نے تو اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، ہم تو شیطان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم کسی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ میرا من جس طرح کرتا ہے میں اس طرح کرتا ہوں، آپ کا من جس طرح کرتا ہے آپ اسی طرح کرتا ہوں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا احکامات نازل کیے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، چھوڑ دو ان عداوتوں کو، چھوڑ دو ان نفرتوں کو، چھوڑ دو ان سارے کے سارے جو کینہ بغض عداوتیں ہم نے سینوں کے اندر پال رکھی ہیں۔ آ جائیں ایک اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ سورج غروب ہو چکا ہے اور صرف تھوڑی سی روشنی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ دنیا بالکل انتہا پر ہے، یہ کسی بھی وقت غروب ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے آ جاؤ۔ وہ انسان کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اس کی اگلی منزلیں اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ اور ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں دشمنیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں عداوتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ اور جو اس طرح کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ پھر وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔